میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو 2 دفعہ جب برطانیہ نے 2 جنگوں کے اندر شرکت کی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دی، لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ کبھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا، کیونکہ ہندوستان غلام تھا، غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب امریکہ کی جنگ ہوئی 9/11 کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختونخوا سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں، امریکنوں کی جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی۔ قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختونخوا کے ساتھ اب حصہ بن چکے ہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے، 3 گنا زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبت جو امریکن افغانستان میں جن کی جانیں گئیں؟ کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ وہاں سے آوازیں اٹھیں امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں۔ زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی، 2008 اور 18 کے درمیان 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے۔ 4000 میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے، بٹن دبا کے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے، یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں دہشت گرد ہے۔ 4000 میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے، بم گرتا ہے، نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن سنیں ذرا میری بات، وہاں عورتیں بچے مرے، بزرگ مرے۔ ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجوڑ میں، 64 بچے مدرسے میں مر گئے، 64 بچے۔ ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 لوگ مر جاتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں، لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور لوگ مر جاتے ہیں۔ صبح تک لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے قریب، جو زخمی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں، پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور مر جاتے ہیں، 21 لوگ مرتے ہیں۔ شادیوں پہ ڈرون اٹیک، جنازوں پہ ڈرون اٹیک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نہ زرداری کے منہ سے ایک آواز نکلی، اور یہ قیدر نواز شریف کے منہ سے ایک دفعہ، انہیں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کون ہے اور آپ ہی اس کو قتل کر دیں۔ جج، جوری، ایکسیکیوشنر، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس ملک پہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ایک دفعہ ان دونوں نے جرأت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے؟ جرأت تھی ان میں؟ کیا ان میں یہ جرأت تھی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لندن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے؟
تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے، تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے آپ نے 400 ڈرون اٹیک کیے، بے قصور لوگوں کو مارا، عورتیں بچوں کو مارا، اور یہ تو جن کو پھر سے ان دو خاندانوں کو پھر سے جو مسلط کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں، ان میں جرأت نہیں ہے، یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے پیسے پڑے ہیں باہر، ان کے لندن میں امریکہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے آقاؤں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے، اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں، اس لیے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان نہ ان کو بیچ دے گا، نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا، نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا، اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا، کیونکہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اس لیے نوجوانوں یہ سازش کی گئی، بھٹو اور شریفوں کے خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم تو بیکاری ہیں، اس لیے غلام ہیں۔ ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے، انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے، ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے اور وہ یا زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے، ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ان چوروں سے، امریکوں کے غلاموں سے، اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے، بمباری ہو جائے، جاپان کے اوپر ایٹم بم گر گیا، قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے پیر پہ پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں کتنی 40 سال سے انتشار ہے، پھر بھی وہ قوم تکڑی ہے۔ جب ایک قوم کی آپ اخلاقیات ختم کرتے ہیں، قوم مر جاتی ہے۔ جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ قوم پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے، پھر معاشی طور پہ مرتی ہے۔ 7% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے۔ جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جائے، اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے۔ کون محنت کرے گا؟ کیوں نوجوان 14 سال پڑھائی کرے، صبح سے لے کے شام تک محنت کرے، جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے؟ اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، 450 وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امر بالمعروف، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ قرآن میں ہے، امر بالمعروف۔ اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عہدے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے، وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم
दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमारे में कोई खौफ नहीं है।